الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم اِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. اگر مرکز و محور کو چھوڑ دے زمین تو نہ فقط خود تباہی کی طرف جائے گی، جو بھی اس کے اوپر زندگی کر رہے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ سب کی سب بھی اگر اپنے مرکز کو زمین چھوڑ دے تو پھر فنا کے علاوہ، بربادی کے علاوہ، تباہی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل محمد سے جو دین ہو خالی تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل محمد سے جو ہو دین خالی تو کچھ بھی نہیں. یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، حسین ہے تو سب ہے. حسین ہے تو سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان گرامی، نجات کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں دین کو لانے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے. دیکھیں، جب تک ظرف کوئی پاک نہ ہو، اس میں جتنا بھی پاکیزہ چیز ڈال دیں وہ پاکیزہ باقی نہیں رہتی. یہی قرآن مجید اس کے ذریعے خود رب العزت فرما رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کی مثال وہی ہے. بارش کا قطرہ، رحمت کا قطرہ ایک ہی ہے. سیپ کے منہ میں موتی، سانپ کے منہ میں زہر اور قاتل بن جاتا ہے. اگر ہمارے ظروف پاک ہوئے، ہمارا قلب پاک ہوا، اعمال کے ذریعے ہماری زندگیاں پاک ہوئیں، تو جتنا بھی اس در سے ملتا ہے وہ ہماری معرفت کو بڑھانے کا سبب بنے گا. اور جتنا معرفت بڑھتی جائے گی، خالق کی بارگاہ میں، اہل بیت کی اطاعت میں ہم پیش نظر آئیں گے. اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اسی کے اعتبار سے میں چند دنوں سے آپ کی خدمت میں توبہ و استغفار کے حوالے سے میں نے عرض کیا کل بھی
آج بھی اسی حوالے سے کچھ عرائض پیش کروں گا، کیونکہ ویسے تو اس موضوع پہ بولا جائے تو ایک اشرہ بھی کم ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا یہ اذہان ایک ہی بات کو سن کے تھک جائیں۔ اس کے بعد میری خواہش ہوگی آپ کی خدمت میں توکل کے اعتبار سے، توسل کے اعتبار سے یہ چیزیں عرض کروں تاکہ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں رہیں، ہم ان چیزوں کو اپنائیں۔ ہمارے پاس زندگی ہماری پاکیزہ ہونی چاہیے، خالق و مالک پہ اس پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے توکل ہونا چاہیے اور اہل بیت سے توسل ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئیں تو ہم اس در پہ جو حق ہے اسی طرح سجدہ ریز رہیں گے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حمد و تسبیح میں نے عرض کیا کہ کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحانکا، کہتے ہیں بار الہ تو منزہ ہے ہر نقص سے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، حتیٰ مخلوق کی جو صفات ہیں وہ تیرے اندر نہیں ہیں۔ جب حمد کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں بار الہ، خالق کی جتنی بھی صفات ہونی چاہیے وہ تیرے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی مخلوق میں پروردگار عالم نے ایسی ذوات کو بھی خلق کیا ہے جن میں رب العزت کی صفات موجود ہیں، خالق کی صفات موجود ہیں، جو مظہر صفات رب العزت ہیں۔ اتنی حد تک، اتنا بلند صفات اور عمل کے اعتبار سے اس عروج پہ ہیں کہ پروردگار عالم ان کی رضا کو اپنی رضا قرار دیتا ہے، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ آپ کو یہ آیات ملیں گی، ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے، ان کے قول کو اپنا قول قرار دیتا ہے۔ کس بلندی پہ ہے یہ؟ قول ان کا ہے، خالق کہتا ہے میرا ہے، فعل ان کا ہے، خالق کہتا ہے یہ فعل میرا ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ عجیب ہے یہ مضمون، آپ غور کریں، رب العزت کہہ رہا ہے اے میرے حبیب جب تو تیر چلا رہا تھا تو تیر نہیں چلا رہا تھا۔ آپ تھوڑا غور کریں، جب تو تیر چلا رہا تھا تو تیر نہیں چلا رہا تھا، میں تیر چلا رہا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جو بھی کہتا ہے وہی سے وہ خالی نہیں ہے۔ وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ان کی اطاعت، خالق نے کہا میری اطاعت ہے، کہا حتیٰ یہ اس مرتبے پہ ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ تو اپنی طرف سے کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو خالق چاہتا ہے۔ ان کی فکر اس بلندی پہ ہے، ان کا وجود اس بلندی پہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں ذات حق کی صفات پائی جاتی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، ان کے در پہ ہیں۔ انہوں نے کیا عجیب رہنمائی فرمائی ہے، کہا دیکھو گھبرانا نہیں، تم خطا کار ہو، گناہ کار ہو، غیر معصوم ہو، غیر محفوظ ہو، لیکن گھبرانا نہیں۔ کس طریقے سے کہا؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن۔ رسول اللہ نے کہا ہے، اب اگر کوئی کہے میں خطا کار نہیں ہوں، عام انسانوں میں اس کی اپنی مرضی، خطا کم ہو سکتی ہے، کوئی 1% فقط خطا کار ہو سکتا ہے، خدا کے ایسے بندے ہیں، کوئی 10%، کوئی 20، کوئی 50، کوئی 90، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کلو بنی آدم خطاؤن، جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں خطا کار ہیں۔ خیر الخطائین، ان خطا کاروں میں اچھے کون ہیں؟ خطا کاروں میں اور اچھے؟ کہا ہاں ان میں بھی اچھے ہو سکتے ہیں، کبھی کسی کو برا نہ کہو۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کاش ہم نے اسی کو اپنایا ہوتا۔ آپ دین کا طریقہ کار دیکھیں اور ہماری روش دیکھیں۔
ہم کسی کو دیکھ کے جو مرضی ہے بول دیتے ہیں. اور دین نے کیا کہا دیکھو جو بڑا ہے اس لیے اس کی عزت کرو کہ چند دن زیادہ تم سے اس نے عبادت کی ہوگی. جو چھوٹا ہے کہا اس لیے اس کی عزت کرو، اسے احترام دو، تم سے چھوٹا ہے، اس کی خطائیں کم ہیں. جو تمہارا ہم عمر ہے تم اپنے خطاؤں اور گناہوں سے واقف ہو، اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا اپنے بارے میں جانتے ہو. دین نے ہمیں یہ کہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا، کہا کسی کی غلطی دیکھنے کے بعد، کیا غلطی دیکھنے کے بعد 70 مرتبہ حسن ظن سے کام لو. ہم تو بغیر سوچے سمجھے جس طرح جی چاہتا ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق جب کریں گے خود بھی سکون میں آ جائیں گے، یہ معاشرہ بھی بہترین معاشرہ بن جائے گا. کہا ان میں بہترین کون ہے؟ کہا التوابون، توبہ کرنے والے، خدا کی طرف پلٹ کے آنے والے. غلطی ہو گئی، احساس ہوا، رب العزت کی بار میں گئے، جیسے ہی اس کے بارگاہ میں گئے وہ کریم ہے. یہ اس بندے کا اور خالق کا معاملہ ہے. آپ اور میں بیچ میں ہوتے کون ہیں؟ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے جنہیں کہا جائے نا خدائی ٹھیکیدار ہے، لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے کہیں بولی دی ہے، بلایا ہے اور یہ ٹھیکہ ان کے ذمہ دے دیا ہے. جبکہ خالق کیا کہتا ہے؟ دوسرے کے عیب پہ پردہ ڈالو، میں تمہارے عیب پہ پردہ ڈالوں گا. وہ بات کہاں گئی؟ میں نے کہا کہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی، امر بالمعروف کرنے سے پہلے، نہی از منکر کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھ لے، دین کو سمجھ لے. اگر نہیں سمجھا بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا. آپ غور کریں، جناب یحییٰ پیغمبر علی نبینا وعلیہ السلام، ایک مرتبہ شیطان مردود سامنے آ گیا آپ کے اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں یحییٰ تمہیں نصیحت کروں. کہا تمہاری نصیحت کی مجھے نہیں ضرورت، تم مجھے کیا نصیحت کرو گے؟ ہاں اگر تم چاہتے ہو مجھے انسانوں کے گروہوں کے اعتبار سے بتاؤ، تم جو ان پہ حملہ آور ہوتے ہو ان کا مجھے حال بتاؤ. کہا انسان ہمارے اعتبار سے، شیاطین کے اعتبار سے، مجھ شیطان مردود کے اعتبار سے 3 قسم کے ہیں. کہا ایک گروہ آپ کی طرح ہے، معصوم ہے، جس پہ ہم جتنا بھی اپنا زور لگا لیں ہم مایوس ہیں. اس گروہ سے معلوم ہے کہ کچھ نہیں کر پائیں گے، تو لہذا آپ کی طرف ہماری اتنی توجہ ہی نہیں ہے. دوسرا گروہ آپ کے بالکل متضاد ہے. ان کی مثال یہ ہے جیسے ایک گیند بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بچہ جس وقت جس طرف چاہتا ہے اسے لڑکا دیتا ہے، اور وہ گیند اپنے بس میں ہی نہیں ہوتی، اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا. بچہ جس طرف چاہتا ہے وہ بچے کے اختیار میں ہوتی ہے. کہا دوسرا گروہ جو آپ کا متضاد ہے وہ اس طریقے سے، وہ ہمارے ہاتھوں میں گیند کی طرح ہے، ہم جس وقت جس طرف چاہتے ہیں اسے لڑکا دیتے ہیں. کہا یہ جو تیسرا گروہ ہے نا اس نے ہمیں تھکا رکھا ہے. کہا وہ کون سا ہے؟ کہا ایک گروہ ہے جس پہ ہم اپنا جال پھیلاتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ کبھی ہو بھی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ چند قدم چلتے ہیں، خوف خدا ان کے دل میں آتا ہے. کیا خوف خدا ان کے دل میں آتا ہے، ہمیں پھر چھوڑ کے صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے. یہ خوف خدا ہے کیا؟ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں، آپ سب کو معلوم ہے انسان جس چیز سے خوف کھاتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. انسان سانپ سے ڈرتا ہے، اگر سانپ کہیں آ جائے تو اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. بچھو سے ڈرتا ہے، دور ہونے کی کوشش کرتا ہے. کچھ کاکروچ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بہت ہی اچھی مخلوق ہے، شوہر سے نہیں ڈرتی،
کاکروچ سے ڈرتی ہے. جو کاکروچ سے ڈرتے وہ بھی کاکروچ آ جائے تو دور ہو جاتے ہیں اس سے. یعنی انسان کی فطرت میں ہے جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دوری اختیار کرتا ہے. لیکن خالق و مالک کا خوف اس طرح کا نہیں ہے. جتنا خوف بڑھتا جاتا ہے قرب الہی حاصل ہوتا جاتا ہے, اتنا خالق سے نزدیک ہوتا ہے. خالق کا خوف ایسا نہیں ہے. اس کی اگر مثال دے کے سمجھانا چاہوں, جیسے ماں اگر کسی وقت بچے کو مارے, جتنا بھی مارے, باپ مارے بچہ دور بھاگتا ہے, ماں اگر مارے جتنا بھی مارے اتنا اس کی گود سے, اس کے سینے سے چپکتا جاتا ہے. تو رب العزت کا جو خوف ہے وہ در حقیقت یہ ہے. خدا کرے ہم سب کے دل میں یہ خوف ہو. جتنا خوف الہی بڑھتا جائے گا دوری نہیں قرب بڑھتا جائے گا. کہا جیسے ہی خوف آتا ہے ان کے دل میں فوراً دوبارہ صحیح رستے پہ آ جاتے ہیں. ہم پھر کوشش کرتے ہیں, پھر یہ وہ اسی کام پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. 1 قدم 2 قدم 10 قدم چند دن ہمارے ساتھ چلتے ہیں, پھر کہیں فرمان اہل بیت انہیں یاد آ جاتا ہے. پھر یہ مجالس میں چلے جاتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے. یہی مجالس, یہی سفینۃ النجات یہ حسین ہے. کہا یہ جاتے ہیں ان محافل میں جہاں آپ جیسے افراد کا ذکر ہوتا ہے, آپ کا پیغام پھیلایا جاتا ہے. پھر یہ پلٹ کے اپنے صحیح رستے پہ چلا جاتا ہے. یہ وہ گروہ ہے جو ہمیں تھکا دینے والا ہے. میں نے عرض کیا آپ سب کے سب خطا کار ہیں. کوئی خطاؤں میں زیادہ آگے ہوگا, خدا اس کو محفوظ رکھے, ہدایت اس کی ہو. کوئی کم ہوگا, بالآخر خطا کار سب ہیں. اور یہ کہنا کہ مومنین میں ایسے ہیں یوں ہیں وہ ہیں, بالکل ہیں. یہی سوال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے کیا گیا. دور دراز علاقے سے ایک گروہ آیا, مولا کو ملا, بیٹھے مولا کے ساتھ, کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں. اپنے سوالات پیش کیے, مولا نے مشکل کشائی کی. اس کے بعد ان میں سے ایک کہنے لگا مولا ایک ہے, ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جو بہت ہی نامناسب ہیں. آپ کے شیعہ ہوتے ہوئے ایسے کرتے ہیں. بعض اوقات نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں. یعنی یہ سوال ہو رہا ہے مولا سے. بعض اوقات نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں. کسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے کچھ نامناسب ان کی حرکتیں ہیں. تو مولا نے کہا انہی کے ساتھ تو ہونا ہے. مولا نے کہا دیکھو شیطان مردود صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے اور میرے چاہنے والے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. جب صراط مستقیم پہ کہا ان کا کام, جن کا ابھی خود شیطان مردود نے کہا میرے ہاتھوں میں گیند کی طرح ہیں, جب بھی جہاں چاہوں لڑکا دوں. کہا جو ہم سے دور ہیں, جو میری ولایت کا اعتراف نہیں کرتے, جو مجھ سے دور ہیں, وہ تو جتنا بھی قدم چل رہے ہیں ہر قدم دین سے دور ہو رہے ہیں. ان کا کام تو تمام ہو چکا ہے. شیطان مردود تو انہی کو, میرے چاہنے والوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ ہوگا, لیکن انہیں بھی چاہیے, تمہیں بھی چاہیے, ہم نے جو اصول بتائے ہیں ان کے کار بند رہو تاکہ اس مردود سے محفوظ رہو. باقی یہاں نہیں آپ کی طرف ہے, باقیوں کا کام تمام ہو چکا ہے. جس نے علی کو چھوڑ دیا اب شیطان اسے مزید کیا گمراہ کرے. جو مرکز و محور سے ہٹ گیا, فلائے آل محمد سے دین اگر خالی ہو تو کچھ بھی نہیں. کہا جب وہ مرکز و محور سے ہی ہٹا ہوا ہے, ہاں تمہیں توجہ کرنی چاہیے, یہ مردود تمہارا دشمن ہے. تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے, تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اگر غلطی ہو تو فوراً رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. بار الہ اچھا نہیں ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی.
عزیزان گرامی صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیں. یا علی بارے دیگر صلوات. یا علی. تو عزیزان گرامی جو صراط مستقیم پہ ہیں یہ مردود بھی کہا، یہ جو انسان توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے کب تک؟ کہا جب تک بیمار ہو. یا رسول اللہ علاج کیا ہے ان غلطیوں سے باز آنے کا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا رستہ کیا ہے؟ کہا دواء الذنوب، دواء الذنوب الاستغفار. کب تک کرتے رہیں؟ جب تک مریض ہو. اس کے بعد بھی کرتے رہو شکرانے کے طور پہ. بار الہ تو نے شفا عطا، تو نے ان بیماریوں سے نجات دی، تو نے مجھے پاکیزگی عطا کی. اب میرا ظرف وہ ہے جس میں تو گھر بنا سکتا ہے، جس میں آ کے جس کے دل میں قلب میں تو بسیرا کر سکتا ہے. تو جب تک ہے. اور خالق کب شفا عطا کرنے والا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ سب کے ساتھ دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں؟ یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. کتنا جلدی راضی ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الندم توبۃ. فقط شرمندگی، شرمندگی کیا ہے؟ یہی توبہ ہے. انسان شرمندہ ہوا، خالق کہتا ہے کہ کیا کرو؟ اس کی غلطی کو محو کر دو. میرا بندہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے. آپ دیکھیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مشارق الانوار اس میں عیون الاخبار سے نقل کرتے ہیں اس واقعے کو. کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا، نہایت گناہ گار تھا. کتنا گناہ گار تھا آپ تعجب کرو گے جو واقعہ لکھا ہوا ہے. اتنا گناہ گار ہے کہ لوگوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا. اتنا خطا کار ہے، لوگوں نے کیا کیا؟ قطع تعلق کر لیا. لوگوں نے گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا. بیوی بچوں نے سب نے کیا کیا؟ قطع تعلق کر لیا. حالات صحیح نہیں ہیں. گناہگار اتنا ہے کوئی بھی اس سے رشتہ اپنا جوڑنا نہیں چاہتا. حتیٰ اولاد نے قطع تعلق کر لیا، اس سے جدا ہو گئی. بیوی قطع تعلق کر کے جدا ہو گئی. جب سب جدا ہو گئے اب تھوڑا ہوش میں آیا. ایک دن بیٹھا سوچ رہا ہے کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نے اتنا غلط کیا ہے، واقعی میں نے غلط تو کیا. اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ میں نے یہ غلطیاں کی، آج میں تنہا ہو گیا ہوں. یہ سوچتے ہوئے روتے ہوئے ایک دم ذہن میں خیال آیا مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے لیکن میرے خالق و مالک نے، میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. وہ مجھے رزق دے رہا ہے، اس کی دی ہوئی زندگی کر رہا ہوں. اس نے مجھے نعمتوں سے اب بھی نوازا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، زبان کے ذریعے گفتگو کر رہا ہوں، کانوں کے ذریعے سن رہا ہوں، ان قدموں کے ذریعے چل رہا ہوں، ہاتھوں کے ذریعے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہوں. مجھے سب نے تنہا چھوڑ دیا لیکن میرے خالق و مالک نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. جیسے یہ خیال آیا رونے میں شدت آ گئی. روایات میں ہے کہ جو خوف خدا سے ایک آنسو گرتا ہے وہ آتش جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. روایت میں کیا ہے؟ خوف خدا سے جو آنسو گرتا ہے، ایک آنسو میں اتنا طاقت ہے، کیا کرتا ہے؟ آتش جہنم کو
اگر اس آنسو میں اتنی طاقت ہے جو زہرا کے لال پہ آنسو بہائے جائیں، جنہوں نے اس آنسو کے لیے بھی ہدایت کی ہے، جنہوں نے انسانیت کی راہ کو روشن کیا ہے، جو ہادی ہیں، یہ کبھی کبھی جو کہتے ہیں عجیب ہے۔ اگر ہو سکا موقع ملا میں واقعہ جناب ہلی کا آپ نے سنا ہوگا، پڑھ دوں گا، نہیں تو اتنا کہہ کے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایک آنسو، ایک آنسو زہرا کے لال پہ۔ میں نے اس دن کہا یہ کتنا غریب ہے، ماں کتنا غریب ہے، جب کسی کا کوئی جاتا ہے اسے پرسہ دینے جاتے ہیں، یہ پرسے کے لیے آتی ہے۔ عجیب۔ اس نے رونا مزید شروع کر دیا کہ واقعاً سب مجھے چھوڑ گئے، میرے خالق و مالک نے نہیں چھوڑا۔ اب روتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ ذات، دنیا ہے جس کی، آخرت بھی اسی کی ہے۔ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اس پہ رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ روتے ہوئے جیسے یہ دعا کی، خالق راضی ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا۔ اسی بیماری میں اب کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، سب قطع تعلق کر چکے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے اب اس پہ کون سی کیفیت طاری ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں آپ کو مجھے کیا معلوم، کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کے گیا ہو، 2 رکعت نماز پڑھی ہو، جو دن میں ہم نے غلطی دیکھی اس نے معافی مانگی ہو۔ آپ کا میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا، اس کے خالق کا معاملہ ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گربان میں جھانکیں۔ جو غلطیاں وہ کر رہا ہے کہیں وہ مجھ میں تو نہیں ہے، نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ بار الہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے محفوظ رکھا۔ دوسرے پہ اعتراض کا آپ کو مجھے حق، تبلیغ کا حق ہے، سمجھانے کا حق ہے، لیکن اعتراض کا حق نہیں ہے۔ شدید علیل، اور اسی بیماری میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ اب آپ غور کریں لوگ کتنے متنفر تھے۔ جب دنیا سے گیا کوئی غسل دینے کے لیے اسے راضی نہیں ہوا، کوئی کفن دینے کے لیے اسے راضی نہیں ہوا، کوئی دفن کرنے کے لیے اسے راضی نہیں ہوا۔ اٹھایا دور بیابان میں اسی حالت میں پھینک دیا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا رات کو اس علاقے کے، اس منطقے کے سب سے با اعتبار ترین فرد، جس کو لوگ ولی اللہ کہتے تھے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس نے خواب میں دیکھا رب العزت کی طرف سے ندا آئی، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ہمارے بندے کی اس لاشے کو اٹھاؤ، تم ہی غسل دو گے، تم ہی کفن دو گے، اور لوگوں کو کہہ کے تشییع جنازہ کراؤ گے، اور جو مومنین کے دفن ہونے کا بہترین مقام ہے وہاں دفن کرو گے۔ ولی اللہ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ کہا بار الہ سب صحیح، جو حکم ہے اس کو بجا لاؤں گا، لیکن ہوا کیسے؟ کہا جب تم نے سب نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس نے گریہ کرنا شروع کیا کہ مجھے سب نے تنہا چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ گئے ہیں۔ ایک دم اسے خیال آیا میں یہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ہستی جس کو مجھے تنہا چھوڑ دینا چاہیے تھا، جس کی بارگاہ میں میں نے اتنے گناہ کیے، اس نے تو نہیں چھوڑا، آج بھی مجھے رزق دے رہا ہے، آج بھی میں صحیح سالم ہوں، آج بھی اس نے اپنی نعمتیں مجھ سے نہیں اٹھائیں۔ یہ کہہ کے اس نے گریہ کرنا شروع کیا، اس کا آنسو بہنا تھا۔ میں نے فرشتوں کو کہہ دیا میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ اور جب اس نے کہا نا یا من لہ الدنیا والآخرہ، ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اسے بخش دے جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ میں نے فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہا گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے اسے معاف کر دیا۔
وہ بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے. رحمت کتنا ہے؟ وسعت کل شیء. قرآن مجید کی آیہ شریفہ ہے رحمتی وسعت کل شیء. ہر چیز پہ، گناہگار پہ بھی اس کا سایہ ہے. رحمت کا اگر گناہگار پہ سایہ نہ ہو. میں نے عرض کیا اس ممبر پہ بیٹھنا تو ایک طرف، کسی کا سامنا کرنا ہی مشکل ہو جائے اگر اس کی رحمت نہ ہو. وہ ستار العیوب ہے، وہ کریم ہے، اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں تم بھی پردہ رکھو، تم بھی جو میری صفات ہیں انہیں اپنانے کی کرو. دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. مولا مشکل کشا نے تعلیم فرمائیے نا کہ اس طریقے سے مانگو. او بار الہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کسی اور سے تھوڑی کر رہا ہوں، تجھ سے. تیرے ولی نے مجھے تعلیم دی ہے اسی طریقے سے. تجھے اس رحمت کا واسطہ جس نے ہر چیز کو اپنے، اور وہ سریع الرضا، جلد راضی ہو جانے والا. کتنا جلدی؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں الندم توبۃ. فقط پچھتانا، اپنے کیے پہ پچھتانا کیا ہے؟ خالق کی بارگاہ میں یہی توبہ ہے. پلٹ آیا نا، پسند نہیں کیا نا، برا ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی. انسان فقط یہی. دو بھائی ہیں، اچھے گھرانے سے ہیں. ان میں سے ایک الحمدللہ ہر چیز کا پابند، خیال رکھنے والا، کوشش کرنے والا کہ جس طریقے سے اہل بیت نے کہا ہے اس طریقے سے زندگی کرنے والا. ایک تھوڑا میری طرح سست، نماز کو کبھی اول وقت پڑھے، کبھی تھوڑا روک کے پڑھے. تو اس طریقے سے بڑا بھائی چھوٹے کو ہمیشہ سمجھاتا تھا دیکھو ہماری ذمہ داری ہے، اچھے کردار کو اپنائیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، نماز کی طرف توجہ دو. اچھی بات تھی. بڑا بھائی نہیں سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو نیک اعمال کا پابند بناؤ، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر سے. تو گھر بڑا بھائی ہے، چھوٹے کو ہمیشہ سمجھاتا تھا. اتفاق ایسا ہوا یہ چھوٹا شدید بیمار ہو گیا. بیماری اتنی بڑھی اطباء نے جواب دے دیا. اب معلوم تھا کہ چند لمحے ہیں اس کے پاس. بڑا بھائی ہے، بھائی سے بھائی جدا ہو آسان نہیں ہے، نہیں آسان. بھائی کی طاقت ہوتا ہے، زور بازو ہوتا ہے. بھائی خدا نہ کرے کسی کا بھائی کسی سے جدا ہو. بڑا بھائی یہ دیکھ رہا ہے، چھوٹا ہے اس سن میں، لیکن اب اس کے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اس کے سرانے بیٹھا ہے، اسے کہہ رہا ہے میں تمہیں سمجھایا کرتا تھا، دیکھو زندگی کا کچھ نہیں معلوم، نہیں معلوم کب کوئی چلا جائے. میں تمہیں کتنا سمجھاتا تھا، کاش تم نے میری سن لی ہوتی، ان چیزوں کو اہمیت دی ہوتی، میری سنی ہوتی. چھوٹے بھائی نے ایک سوال کیا، کہا بھائی جان آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، واقعا میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلط ہو گیا، اب میرے پاس فرصت نہیں رہی. میں بالکل مانتا ہوں کہ جو ہوا مجھ سے غلط ہوا، میں اس کا معترف ہوں. لیکن میرے ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیں اگر رب العزت میرا حساب کتاب ماں کے حوالے کر دے، میری ماں مجھے آتش جہنم میں جانے دے گی؟ بڑے بھائی نے روتے ہوئے کہا ایسا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ماں کبھی اپنے بچے کو کیسے آتش جہنم میں جھونکے گی، ایسا تو تصور نہیں ہے. کہا بھائی پھر وہ تصور بھی نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ماں سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرنے والا خدا
جب ماں جس کے دل میں اسی نے محبت ڈالی ہے میری، اس سے کئی گنا، یہ جو کہا جاتا ہے 70,000 یقین جانے سمجھانے کے لیے، خالق کی رحمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کریم کی رحمت کا اندازہ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ دیکھو ایک ماں اتنا محبت کرتی ہے تو 70 ماؤں کی محبت کتنا ہوگی، یہ سمجھانے کے لیے، نہیں تو اس کی کسی چیز کی حد، جس طرح وہ اس کی قوت نامحدود ہے، رحمت بھی نامحدود ہے، وسعت کل شیء۔ کہا پھر وہ خالق مجھے کیسے آگ میں جانا میرا پسند کرے گا؟ ماں جب پسند نہیں کرتی تو جو اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، ماں کے دل میں محبت اسی نے ڈالی ہے۔ بھائی نے کہا تم کہتے ہو سو صحیح ہے۔ چند دن گزرے، اس بھائی نے دیکھا نہایت سکون سے، کہا یہ کیسے؟ کہا وہ آخری لمحے میں جو میں نے اعتراف کیا تھا کہ برا ہوا، میں نے صحیح نہیں کیا، اور پھر میں نے وہ جو تمہیں کہا تھا نا کہ جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ خالق کیسے آگ میں ڈالے گا، اسی ایک جملے نے مجھے بچا لیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ایسے خالق اور مالک سے آپ کو اور مجھے دور ہونا چاہیے یا اس کا قرب؟ اور یعنی جو بھی آپ کے اور میرے حق میں اچھا کرتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے اسے ملتے رہے، تو خالق کی بارگاہ میں جاتے رہو، 5 وقت تو جانا ہی جانا ہے۔ نصف شب اٹھو، وضو کرو، مصلی پہ جاؤ، اپنی غلطیوں کو یاد کرو، بار الہا اب آیا ہوں تیری بارگاہ میں، دن میں مجھ سے یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ حق یہ ہے کہ واقعاً اس خالق کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرنا چاہیے، ہمارا راز و نیاز اس کے ساتھ زیادہ، جو آپ ایمانداری سے بتائیں جو آپ کے حق میں اتنا کریم ہے، آپ کو اور مجھے کتنا اس کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ امیدوار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان گرامی، اگر ہو سکے ایک دفعہ پھر زحمت کریں، صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ میں نے اللہم دیکھیں اتنے دن سے میں نے آپ کو کوئی سخت تو نہیں کہا، اب بھی نہیں کہوں گا، نزدیک آ جائیں۔ پر محمد یا علی، یا علی، یا علی مدد۔ عزیزان گرامی، میں نے اس دن بھی عرض کیا، جو فرش عزا پہ کسی کے لیے جگہ بنانے کا سبب بنے گا اسے اپنا ثواب تو ملنا ہی ہے۔ ثواب کتنا ہے؟ میرا تو دعویٰ ہے پوری کائنات کے انس و جن جمع ہو جائیں حساب نہیں کر سکتے، تو آپ کو بھی اپنا بھی ملنا ہے، اس کا بھی ملنا ہے۔ جتنا ہو سکے عزیزان گرامی اپنے ساتھیوں کے لیے جگہ بنائیں تاکہ ان کے لیے یہاں فرش عزا پہ بیٹھنا، ذکر سننا آسان ہو۔ بارے دیگر صلوات۔ حق یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رسول اللہ ہیں، اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک اعرابی آیا، ایک دیہات سے ایک فرد آیا، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ ایک ہی سوال ہے، زیادہ زحمت نہیں ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا بولو تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا مجھے یہ بتائیں روز قیامت حساب کتاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا حساب کتاب روز قیامت کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا پاک پروردگار، خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اس دن کا حساب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کہا پھر میں کامیاب ہو گیا، پھر میں کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ کو معلوم ہے اس کا عقیدہ، وہ تو روز قیامت تک جو آخری آنے والا ہے اس کے عمل سے بھی واقف ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا، جانے لگا، کیونکہ اس نے کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے، جواب مل گیا، جانے لگا۔ کہا رکو ذرا،
یہ بتاؤ کیسے کامیاب ہو گئے؟ کہا آپ نے فرمایا ہے نا کہ رب العزت کے ہاتھ میں وہ کریم ہے، کریم، کریم کے در سے میں نے کسی کو نا امید و خالی ہوتے ہوئے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اس طرح کا عقیدہ اس ذات حق کے بارے میں اپناؤ، وہ کریم ہے۔ اے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفوس پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب العزت کی رحمت سے مایوس، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ جو کہتے ہیں سب گناہ مولانا، یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے کہ آپ راویوں کے پیچھے جائیں کون اس میں سے سیکھا ہے، کون وہ ہے، کس کا اعتبار ہے کس کا اعتبار نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب العزت کی رحمت سے نا امید، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو، جب جمیعا آ گیا تو کوئی چیز اس سے جدا نہیں ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج جن ہستیوں کا پرسہ دینا ہے، میرا ایمان ہے کہ ان کا واسطہ جب دو گے رب العزت کو، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی حاجت لے کے نہیں جائے، میرا ایمان ہے اپنا۔ اور یہ بھی عرض کروں، جب کچھ مانگنا ہو تو اس مجلس میں آج مولا حسین سے مانگنا، اور کہنا جملہ یہی کہنا، مولا تجھے زینب کی اولاد کی قسم ہے، جو اس بی بی کا، جو اس شہزادی کا اپنے بھائی پہ احسان ہے، اس کو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کربلا والوں کی تکلیفیں یہاں تک تھی، زینب جب تک زندہ رہی یہ تکلیف سے رہی ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے، علماء بیان کرتے ہیں جب شادی کا وقت آیا اپنے بابا سے کہا بابا مجھے ایک شرط رکھنی ہے۔ کہا کیا شرط رکھنی ہے بیٹا؟ کہا آپ اپنے بھائی جعفر سے کہہ دیں وہ اپنے فرزند عبداللہ سے کہہ دیں کہ جب بھی میرا بھائی سفر اختیار کرے گا میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ ضرور جاؤں گی، اگر یہ شرط قبول ہے تو میں راضی ہوں۔ کیونکہ بچپن سے سنتی آئی ہے نا کہ حسین نے ایک دن سفر کرنا ہے، مدینہ کو چھوڑنا ہے اور پلٹ کے واپس نہیں آنا۔ علماء کہتے ہیں یہ شرط رکھے۔ سفر کا وقت آیا، بھائی کے ساتھ سفر اختیار کیا، جیسے بھائی نے مدینہ چھوڑا زینب نے بھی مدینہ کو چھوڑ دیا، بھائی نے نانا کی قبر چھوڑی زینب نے بھی چھوڑ دی، بھائی حسن کی قبر کو چھوڑا زینب نے بھی چھوڑ دیا، بھائی نے ماں کی قبر کو تنہا چھوڑا زینب نے بھی چھوڑ دیا۔ مدینہ سے مکہ آ گئی، بھائی نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، زینب نے بھی حج کے احرام کو عمرے میں بدلا۔ جو بھائی جس طریقے سے چاہ رہا ہے اسی طریقے سے کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ اب پہنچ گئی یہ کہاں؟ پہنچ گئی یہ کربلا میں۔ شب عاشور ہے، مائیں اپنے بچوں کو تیار کرا رہی ہے، اصحاب تیار ہو رہے ہیں۔ جناب حبیب نے اصحاب کو بلایا، کہا دیکھو جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اہل بیت اطہار کے بچے کو زخم تک نہیں آنا چاہیے، اگر آ گیا رسول اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ حبیب تمہارے قدموں کی خاک پہ قربان،
کہا جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی ہے اہل بیت اطہار کے کسی بچے کو زخم بھی نہیں آنا چاہیے۔ ادھر سے مائیں ہیں، مائیں تیار کر رہی ہیں بچوں کو، اور مائیں اس وقت جو تیار کر رہی ہیں کہہ فقط یہی رہی ہیں بیٹا کل میرے آقا پہ قربان ہو جانا۔ زینب بھی تیار کر رہی ہے بچوں کو، تیار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جب ہم مکہ سے روانہ ہوئے تنیم کے اس پہ پہنچے، تنیم جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے جو مکہ میں ہوتے ہیں، مسجد عمرہ بھی اس مقام کو کہتے ہیں۔ کہا جب ہم تنیم کے مقام پہ پہنچے تھے دور سے ایک سوار تیزی سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بھائی نے قافلے کو روک دیا تھا۔ میں نے فضہ سے پوچھا تھا ماں فضہ کیا وجہ ہے؟ کہا لگتا ہے کوئی سوار ہماری طرف آ رہا ہے، مولا اس کے انتظار میں رک گئے۔ کہا دیکھو تو کون ہے؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فضہ نے مجھے آ کے بتایا کوئی غیر نہیں آپ کے شوہر جناب عبداللہ ہیں۔ جیسے ہی سنا خیال آیا شاید عبداللہ یہ کہنے آیا ہو کہ زینب چلو اس سفر پہ تم نہیں جاؤ۔ رو کے کہا ماں فضہ ایک بات یاد رکھنا، میں نے بابا سے یہ شرط کی تھی۔ جناب عبداللہ آئے، دونوں بچے ساتھ ہیں، مولا حسین کے قریب انہیں بٹھا دیا، عرض ادب کیا، مولا کو کہا اگر اجازت ہو تو میں زینب سے بات کر لوں۔ آپ نے کہا تم صاحب اختیار ہو۔ جیسے ہی عبداللہ آئے سلام کیا، بی بی کہنے لگی عبداللہ اگر مجھے لینے آئے ہو میری ذمہ داری بنتی ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن یاد رکھنا زینب کی لاش تمہارے ساتھ چلے گی، زندہ میں بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ کہا شہزادی آپ کیسی بات کرتی ہیں، مجھے اپنا وعدہ بھی یاد ہے، میں تو ان دو بچوں کو لایا ہوں، جب آپ کے بھائی پہ سخت وقت آئے تو ایک بات یاد رکھیے گا، حسین کے بچوں سے پہلے انہیں قربان کر دیجیے۔ کہا تمہارے بابا، تم دور بیٹھے تھے، تمہارے بابا نے مجھے یہ کہا تھا۔ دونوں شہزادوں نے کہا ماں بابا یہ نہ بھی کہتے ہم قربان ہونے کو تیار ہیں۔ کہا کل تمہیں پہلے جانا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی سے کل پانی نہ مانگنا، تمہیں معلوم ہے سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، اور میرا بھائی خود بہت پیاسا ہے۔ کہا ماں صبح ہو جائے وہ جنگ لڑیں گے کہ ان سب کو جعفر تیار، دادا بھی یاد آ جائیں گے، اور ہمارے نانا علی مرتضیٰ بھی یاد آ جائیں گے۔ صبح ہوئی، اصحاب ایک ایک کر کے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ سب جانے لگے، جب اصحاب قربانیاں دے چکے، آن محمد کو بھیجا جاؤ میرے بھائی سے کہو کہ اب تم مقتل میں جاؤ گے۔ آ کے کہا، جیسے ہی کہا مولا حسین نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا۔ کہا تم تو میری زینب کے نورین ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کیسی اجازت دے سکتا ہوں؟ واپس گئے، خیمے میں گریہ کر رہے ہیں، ماں آئی۔ کہا کیا ہوا، تم میدان میں نہیں گئے؟ کہا ماں آقا و مولا اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تم میری زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس کے دل کا چین ہو۔ دونوں کو ہاتھ میں لیا، کہا میرے دل کا چین اکبر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم ہو۔ اور مجھے عبداللہ نے یہ سفارش کی تھی کہ تمہارے شہزادوں سے پہلے انہیں قربان کروں۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، رجس پڑھنا شروع کیا، جو ہمیں جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے۔
खैबर शिकन के नवासे हैं, जाफर तैयार के हम पोते, जब तक हम हैं इनमें से किसी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। ये कह के दोनों हमलावर हुए। अब जनाब अब्बास हैं इनकी जंग को देख रहे हैं। जो भी मुकाबले में आता है वासिल जहन्नम करते जा रहे हैं। उमर साद मलऊन ने कहा तुम इन्हें छोटा ना समझो, इनके घर में कोई छोटा नहीं है, ये अली के घर के शेर है, ये अब्बास के शागिर्द है, इन्हें धोखा दे के मारो। अब जब ये जंग कर रहे थे दोनों एक दूसरे का दिफा भी कर रहे थे, हमला भी कर रहे थे। एक मलऊन ने कहा तुम यहाँ लड़ रहे हो, खैमों पे हमला हो गया। खैमों पे हमले का सुनना था, दोनों की तवज्जो अब खैमों की तरफ है। इन मलऊनों ने घेर के एक पे हमला किया। जैसे ही हमला किया वो जीन से ज़मीन पे आने लगा तो भाई को कहा कि तुम मेरी फिक्र न करना, जब तक हो सके मौला से दिफा करते रहो। थोड़ी देर के बाद वो शहज़ादा भी सीन से ज़मीन की तरफ आया। दोनों ने अपना आखिरी सलाम इमाम की खिदमत में पेश किया। कहते हैं कि जब सलाम की आवाज़ पहुंची, मौला निहायत तेज़ी से मैदान की तरफ आए, इन दोनों शहज़ादों को उठाया, कलेजे से लगाया। अब इनकी सांसें उखड़ चुकी थी। लेके मौला आए कहाँ? गंज शोहदा की तरफ। अजीज़ों मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, अभी तक जब भी मौला किसी के लाशे को मक्तल से लाते थे सबसे पहले सामने कौन आता था? जनाब ज़ैनब आती थी। जिसको भी मौला लाते थे जनाब ज़ैनब सबसे पहले सामने आती थी, भाई को तसल्ली देती थी। बीवियों ने देखा मौला आए हैं और मौला का सर झुका हुआ है। मौला आपका सर क्यों झुका हुआ है? कहीं सामने अगर ज़ैनब आ गई। इस बीबी ने अजीब कुर्बानी दी है। मौला हुसैन की नस्ल आज तक बाकी है, ज़ैनब ने अपनी पूरी नस्ल कटा दी है। ज़ैनब ने अपनी पूरी नस्ल कटा दी। बीबियों ने देखा ज़ैनब जो हर वक्त सबसे पहले आगे होती थी, भाई को तसल्ली देती थी, नहीं है। एक बीबी ने कहा बच्चों का सुना होगा, खैमे में गश खा के गिर गई होंगी, आओ उनकी खबर ले। खैमे में आए, देखा ज़ैनब है, सजदे में है और रब्बुल इज़्ज़त से मांग रही है, वारे इलाहा मेरी तरफ से ये कुर्बानी कबूल। बीबी ने रो के कहा आपकी कुर्बानी कबूल हो गई। आइए औन मोहम्मद के लाशे को लेके आए मौला। बीबी सजदे से उठी, बीबी आगे आगे, बीबियां आपके पीछे पीछे गई। उलमा पढ़ते हैं जहां ये दोनों लाशें रखे थे, इन दोनों लाशों के दरमियान खाक पे अपना सर रख के कहा बार इलाहा तेरा करम है, तेरा एहसान है। अपने औन मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया, शुक्र अदा किया और भाई को जाके अब भी तसल्ली दी। भाई मैं तो चाहती हूँ तेरा अकबर बच जाए, तेरा असगर बाकी रहे, मेरे जवान कुर्बान हो गए तो इस पे मैं खुश हूँ, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और इस बीबी का कमाल देखें, वाक़ईन अपने औन मोहम्मद का गिरिया नहीं किया, करबला में नहीं किया, रस्ते में नहीं किया। अगर गिरिया किया है तो अब्बास को याद करके किया है, गिरिया किया है तो हुसैन को याद करके किया है, गिरिया किया है तो असगर को याद करके किया है, गिरिया किया है तो कासिम को याद करके गिरिया किया है। किसी वक़्त औनो मोहम्मद पूरा रास्ता इसी तरह बीबी जाती रही हैं, शाम के जिंदान में पहुंची हैं, अरबी गिरिया करती हैं तो भाई को याद करके, इन सब के लिए गिरिया करती है, लेकिन अपने बच्चों को याद नहीं करती, गिरिया नहीं करती। शाम के जिंदान से रिहाई मिली, सर दिए गए, हर बीबी ने अपने अपने अजीज़ के सर को अपनी गोद में लिया, अपने सीने से लगाया। जनाब उम्मे कुलसूम ने जनाब अब्बास के सर को लिया।
بی بی نے مولا حسین کے سر کو لیا، دو چھوٹے چھوٹے سر ایک کونے میں رکھے تھے. شام کی عورتوں نے سوال کر لیا، کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ہر ایک نے ہر ایک کے سر کو لے لیا ہے، ان کے سر کو کسی نے. بی بی نے جیسے سنا کہا ایسا کیوں کہتے ہو، یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میں نے اس بھائی پہ قربان کر دیا. گریہ نہیں کیا، زندان میں گریہ نہیں کیا ہے تو عباس کو یاد کر کے، قاسم کو یاد کر کے، اکبر پہ آنسو بہائے. اب جب آزاد ہو کے کربلا آئے اب بھی گریہ کیا تو سکینہ پہ گریہ کیا، بھائی تیری سکینہ کو تنہا چھوڑ آئی ہوں. مدینہ پلٹ کے آئیں، اب بھی نانا کی قبر پہ گئی، نانا تیرا حسین مارا گیا، گریہ کیا. بھائی کی قبر پہ گئی، بھائی کا پرسہ دیا اور کہا بھائی تیرا قاسم مارا گیا. ماں ام البنین کی قبر پہ گئی، کہا تیرا عباس مارا گیا. سب کا گریہ کر رہی ہیں، اپنے بچوں کا ابھی تک گریہ نہیں کیا. کوئی کہے بی بی نے گریہ کیوں کیا، تو بی بی یہی جواب دیں گی، اگر میں اون محمد کو روتی تو رباب کو کون سنبھالتی؟ اگر میں اول محمد کا گریہ کرتی ام لیلا کو کون سنبھالتا؟ اگر میں علم گریہ کرتی سکینہ کو کون سنبھالتا؟ اگر میں اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی میرے بیمار سجاد کو کون سنبھالتا؟ اب تک گریہ کرتی رہی. ماں کی قبر پہ رات کی تاریکی میں گئی، بھائی حسین پہ گریہ کیا. اب جب ہم سب کا گریہ کر چکی، اب جب ذمہ داریاں نبھا چکی، اپنے گھر گئی، گھر میں داخل ہوئی، گھر میں داخل ہو کے دیکھا کہا اونو محمد کہا، کمرے میں گئی، دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، کہا ماں شرمندہ. اور رو کے کہا عبداللہ میرے اونو محمد تنہا رہ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں سے گناہوں سے درگزر فرما. بار الہ مومنین جہاں جہاں پرسہ داری کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، پلک جھپکنے تک اپنی رحمت سے دور نہ فرما. بار الہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے ان دو شہزادوں کا، تجھے واسطہ ہے اولاد زینب کا. مومنین کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی پریشان حال ہے، بار الہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے لیے راہوں کو کشادہ فرما. بار الہ ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما. ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما. بار الہ اپنے نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. بار الہ ہماری نسلوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت اور نفرت دشمنان اہل بیت کو آن بآن زیادہ فرما. بار الہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے سوچنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جس طرح تو چاہتا ہے ویسی زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما. بار الہ ایک مومنہ شدید علیل ہے، اسے صحت کاملہ عنایت فرما.
ایک مومن نہایت پریشان ہے، اس کے پریشانیوں کو، تمام مومنین کے پریشانیوں کو حل فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا برادر ناصر اور جناب فاضل صاحب کے لیے دعا کا کہا گیا، بار الہ تو بہتر جانتا ہے، جو ان کی بار الہ خواہشات ہیں ان کو تو پورا فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ ہم جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بار الہ ہمیں ان بیماریوں سے نجات عنایت فرما۔ بار الہ اس سلطنت کے سلطان جناب قابوس کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے لیے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ آخر میں آپ سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے، تمام علماء، مراجعین اور جو بھی مومنین دین کی خدمت کر کے جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے، اور مرحوم محمد سعید کاظمی، مرحومہ تہذیب النساء بیگم، مرحوم قبلہ مولانا سید ہاشم رضا جعفری، ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین